ریل کی جھک جھک کے بنا اس نے جینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ مسافروں کی رونق اس کی زندگی تھی، ریل کی سیٹی اس کی دھڑکن تھی۔ دھڑکن کب کی رک چکی، مسافر کب کے سدھار چکے۔ پٹڑیاں اکھڑ گئیں، در و دیوار ٹوٹ کر رہ گئے۔ اسٹیشن ماسٹر کے گھر میں بھوتوں کا بسیرا ہو گیا۔ عملے کے کوارٹرز میں ویرانی بسنے لگی۔ کھجور کے پیڑ تنہا ہو گئے، نیم کے درختوں نے چپ ساتھ لی۔ بالآخر راجن پور ریلوے اسٹیشن نے بھی لمبی خاموشی کی موٹی چادر اوڑھ لی۔ ٹریفک کا شور ہو یا چرواہے چلاتے رہیں، راجن پور ریلوے اسٹیشن اب خاموش رہتا ہے۔ ہمارے ملک پہ شاید کسی آسیب کا سایہ ہے، یا اس کو جن بھوت اور چھلاوے ایسے چمٹے ہیں کہ یہاں ہر چیز نے زوال کی طرف ہی سفر کیا ہے۔ راجن پور ریلوے اسٹیشن ہمارے آستیب زدہ بلاؤں کے نوچے ہوئے دیس کی علامت ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 50 سال پہلے، عوام الناس کے اربوں روپے کے ٹیکسیز سے بننے والا راجن پور ریلوے اسٹیشن، جس کا افتتاح 22 اپریل 1973 کو وزیر اطلاعات غلام مصطفیٰ جتوئی کے مبارک ہاتھوں سے ہوا، اور اس کے دروازے عوام الناس کی خدمت کے لیے کھول دیے گئے، جو راجن پور کو کوٹدو، کشمور اور پاکستان کے دوسرے شہروں سے ملانے کا ذریعہ تھا۔ اس سے پہلے راجن پور میں ریلوے کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ ابتدا میں خوشحال خان خٹک سے راجن پور کی عوام کو مستفید کیا گیا۔ بعد ازاں مرحلہ وار مزید 3 ٹرینز کا اضافہ کیا گیا۔ یوں راجن پور سے 4 ٹرینز چلائی گئیں، لیکن لوکل ٹرانسپورٹ میں سیاستدانوں کی سرمایہ کاری کی وجہ سے پورے پاکستان کی طرح راجن پور ریلوے کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے راجن پور میں پہلی ٹرین 1998 میں بند ہوئی۔ مزید حکومتی ناکام پالیسیز اور عدم توجہ کی وجہ سے دوسری ٹرین چلتن ایکسپریس 2010 میں بند کر دی گئی۔ یاد رہے 2010 میں ضلع راجن پور کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس سے عوام کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اور اسی طرح باقی بچ جانے والی 2 ٹرینز بھی حکومتی عدم توجہ کی بنا پر آہستہ آہستہ بند کر دی گئیں۔ اب تقریباً عرصہ 4-5 سال سے راجن پور ریلوے اسٹیشن اور اس کے ملازمین کے لیے بنائے گئے ریلوے کوارٹرز ویران کھنڈر بن چکے ہیں۔ اب نہ تو یہاں ریلوے کی کوئی ٹرین آتی ہے اور نہ ہی ریلوے کے ملازمین اور کلرکس ملتے ہیں۔ شنید ہے کہ ان ویران ریلوے کوارٹرز میں جرائم پیشہ عناصر اور برائیوں کے اڈے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی کافی سارے کوارٹرز ویران پڑے ہیں، جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اب یہ نشے کے عادی لوگوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ یہاں اپنے دور کے حساب سے تمام بنیادی سہولیات میسر تھیں۔
مسافروں کے لیے الگ سے ہسپتال موجود تھا جہاں حکومت کی جانب سے کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور نرسز کا سٹاف موجود ہوتا۔ دور دراز علاقوں کے لیے قریبی ٹیلی فون سینٹرز اور ٹیلی کام سروسز میسر تھیں۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈز موجود تھے۔ مال گودام اپنے آپ میں ایک مکمل کہانی رکھتا ہے۔ کوریئر سروسز سے پہلے چیزوں کی ترسیل کے لیے مال گاڑیاں اور مال گودام استعمال کیے جاتے تھے۔ کبھی یہاں مسافروں کا رش، ٹرینز کا شور اور ادھم مچاتی ٹرین کی سیٹیاں گونجا کرتی تھیں، اور آج ایک نیمے جہاں مدہوش اور اپنی حالت زار پر شکوہ گناہ حیرانی کی چپ سادھے، یہ ریلوے اسٹیشن ارباب و صاحب اختیار لوگوں کی راہیں تکتا نظر آتا ہے۔ پاکستان میں ریلوے کا نظام حکومتی سرپرستی میں تباہ ہوا ہے۔ عوام کو محفوظ اور سستے سفری سہولیات سے ہرانے والی حکومت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کی عوام کو ریلوے پر ہر سال اربوں روپے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جس سے عوام کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ راجن پور ریلوے اسٹیشن کو کئی مرتبہ تعمیر و ترقی کی مد میں لوٹا گیا ہے۔ افسران کی شاہانہ خرچیاں ہر محکمے کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ موجودہ نگراں اور آنے والی عوامی حکومت اگر چاہے تو اب بھی پاکستان ریلوے کا نظام بہتر کیا جا سکتا ہے، جس سے ہزاروں نئی نوکریاں پیدا کر کے نوجوان نسل کو باعزت روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے۔ راجن پور ریلوے اسٹیشن کا نظام بہتر کیا جائے تاکہ عوام کو محفوظ اور سستا سفر مہیا ہو۔ ذرا ان ویران کوارٹرز کے اندر جھانک کر دیکھیں تو اپنی بربادی کی فریاد خاموش زبان میں خود ہی سناتے نظر آتے ہیں۔ کبھی یہاں چمنیوں میں سردیوں کے موسم میں رات گئے آگ جلا کر چائے کے ساتھ لوازمات نوش فرمائے جاتے ہوں گے، اور چمنیوں کے ارد گرد اکٹھے ہو کر خوب گپ شپ کی جاتی ہوگی۔ آگ کی تپش سے کوارٹرز کو گرم رکھا جاتا ہوگا، مگر حکمرانوں کی سرد مہری نے انہیں مستقل طور پر ٹھنڈا کر دیا ہے۔